السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی حیات زندگی پر روشنی ڈالیں گے جن کو شاعر سندھ بھٹ شاہ اور بھٹ جو شاہ کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک عالم، فلاسفر، شاعر، سیاحتی اور موسیقار تھے۔ شاہ صاحب تصوف میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کو بڑے پیمانے پر دنیا کے عظیم شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے سندھی زبان میں انسانیت کے لیے پیغام پھیلایا۔ ان کے شاعر نظم شاہ جو رسالوں کے نام سے مشہور ہیں، جو انگریزی، اردو، پنجابی، جرمن اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب اپنے امن اور خوشحالی کے پیغام کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عام روایتوں کے مطابق شاہ حبیب کو اولاد نہیں ہو رہا تھا اور شاہ حبیب نے کسی درویش کو دعا کرنے کو کہا اور اس درویش نے کہا آپ کو بیٹا ہوگا جس کا نام عبداللطیف رکھنا۔ سن 1300 ہجری میں ایک پرانی روایت کی نقل ہے جس کے مطابق وہ دعا شاہ حبیب کو مٹیاری شہر کے ایک درویش ہاشم شاہ نے کی تھی جو خود جراڑ پوٹا تھا اور شاہ حبیب کا عزیز تھا، اور شجرے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں ہم اثر تھے۔ شاہ حبیب دل میں ارادہ کر کے ہاشم شاہ کے پاس گئے جس نے دیکھ کر کہا کہ حبیب شاہ سے لطیف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ حبیب کو جیسے کہ خوشخبری مل گئی ہو کہ بیٹا ہوگا اور جس کی خوشبو پورے ملک میں پھیلے گی، اور بیٹا ہوا جس کا نام عبداللطیف رکھا، لیکن وہ بیٹا بچ نہیں پایا۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی عبداللطیف رکھا، وہ بھی بچ نہیں سکا۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا جو بچ گیا اور وہی عبداللطیف ہوا۔ وہ تینوں بیٹے جس بی بی سے ہوئے وہ عرس فقیر ڈیرے کی بیٹی تھی جو کہ ملتان کے ولی بہاؤالدین زکریا کے خلیفہ کندر فقیر ڈیرے کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دو سلسلے تھے، ایک سبز لباس پہننے والے، دوسرے سفید لباس پہننے والے۔ یہ بہت بڑے درویش تھے۔ شاہ عبداللطیف کی پیدائش کہاں ہوئی اس کے بارے میں مورخین کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے، کیونکہ ایک تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاہ حبیب کی والدہ ماجدہ دیاڑی خاندان سے تھی، مطلب کہ پرانے حالہ کی، جس کی وجہ سے شاہ صاحب کی ولادت اس طرف ہونی۔ البتہ دوسری طرف مقامی طور پر جو بات مشہور تھی کہ شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ بھٹ سے کچھ میل دور ڈیرے فقیروں میں سے تھی، جس کی وجہ سے فطری طور پر ولادت کا امکان وہیں ہو۔ کچھ مورخین نے شاہ صاحب کی جائے پیدائش سوئی کندر کا مقام بتایا ہے جو کہ شاہ صاحب کی والدہ کے خاندان کے قریب کا مقام ہے، اور دوسروں نے حالہ حویلی اور بھیئں پور کے شاہ صاحب کی ولادت کا مقام لکھا ہے۔ البتہ شاہ صاحب کی جائے ولادت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔